अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मैं हूं आसिफ कुरैशी। गुज़िश्ता 6 साल से जो 6 साल का अरसा था, उस वक़्त से पाकिस्तान के अंदर जो पहले इलेक्शन चले आए उसमें भी धांधली का जो है वो रहा कि जी किसी ने कहा जी मेरी सीटों पर धांधली हुई, 35 सीटें 4 जो है वो निकालें। इसके बाद खदा खदा करके एक बार फिर पाकिस्तान में इलेक्शन आए। उम्मीद थी कि अब की बार कम से कम जो इलेक्शन होंगे उसमें सब लोग जो है वो मुतफिक होंगे। सारी दुनिया की जो बिलखुसूस पाकिस्तान की अवाम अंदरून और बैरून मुल्क थी खुश थे कि चलो खदा खदा करके इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन क्या हुए कि इलेक्शन होने के साथ ही जीतने वाले भी जो परेशान हैं, हारने वाले भी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में क्या हुआ, किसी को कोई पता नहीं है, ना कोई रिजल्ट को तस्लीम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो PDM के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान, जो बड़ी सियासी शख्सियत थे, जिन्होंने जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में भी बड़ा किरदार रहा, वो उन्होंने भी आज जो है वो कल सारा जो है वो बता दिया कि अदम एतमाद में क्या हुआ, कौन किसके साथ था, किसने ये सारा खेल खेला, कौन से जर्नैल उसमें शामिल थे। ये होने क्या जा रहा है। नए इलेक्शन के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती नज़र आ रही है। एक तरफ जो कायद नून लीग थे वो बरतानिया से सिर्फ इसलिए गए थे कि वो आइंदा चौथे वज़ीर आज़म बन पाएंगे। उनका ख्वाब भी अधूरा रह गया, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। उन्होंने एक बार फिर शहबाज शरीफ को जो है वो अपना वज़ीर आज़म नामजद किया है। अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने क्यों ये सारा कुछ किया है। उनके बारे में भी कुछ मुतनाज़ खबरें आ रही हैं कि उनकी जो अपनी सीट थी वो भी हार चुके थे। इस बारे में भी बात करेंगे। और जो इलेक्शन हुए हैं क्या, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इन इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है कि ये दोबारा जो है इलेक्शन करवाए जाएं। मेरे साथ हस्ब साबक सीनियर जर्नलिस्ट, उनका तजिया हमेशा बड़ा जानबदार रहा है और हमेशा उन्होंने जो है वो हमें जो मुल्क की हालात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया कि क्या हो रहा है। आज फिर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, सबसे पहले तो हम बात शुरू करते हैं, ये जो इलेक्शन थे, गुज़िश्ता इलेक्शन में भी आपने देखा कि उस वक़्त भी PTI की तरफ से ये शोर रहा कि जी इलेक्शन जो है ये इसमें धांधली हुई है। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे 35 सीटों पर जो है वो, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा नहीं तो 4 फिर उनकी हुकूमत आई। इसके बाद फिर जो है नून लीग ने कहा कि हमारे साथ जो है ये धोखा हुआ, हमें जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब एक बार फिर इलेक्शन हुए और फिर जो है ये वही जो खेल है वो शुरू हो गया है। ये क्या हो रहा है, कुछ इस बारे में जनाब हमें बताएं कि इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या तस्लीम हम कर ही नहीं सकते, या हमारा मिशन ही नहीं होता कि हम इलेक्शन को तस्लीम करें, इलेक्शन को माने कि जो हो गया ठीक है जी अब हम आगे बढ़ें। लेकिन हर आदमी जो है वो कह रहा है कि जी इलेक्शन जो है वो इसके मैं रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं करता। हर रोज़ जो है नई पिटीशन हाई कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ साहब, देखें तो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक होती है धांधली और एक होती है धांधली को साबित करना। ठीक, आपने देखा होगा कि 2001 में जो इलेक्शन हुआ था उस इमरान खान साहब को पूरा एक धरना थे 126 दिन का, यहाँ आगे थे इस्लाम में तैर साहब के साथ मिलकर जी। वो 126 दिन रहा और वो इस पे हुआ कि हर हल्के खुले और कोई क्वेश्चन बनाया जाए और कोई तहकीकात करे, पंक्चर का जो नाम दिया था। आपको पता, फिर वो 4 हल्के खोले गए और सारा तहकीकात भी हुई, उसमें निकला कुछ नहीं है। क्या ये हुआ, निकला कुछ भी नहीं। तो खान साहब का जो बयान था उस हवाले से उस वक्त वो साहब 2018 में जब इलेक्शन हुए तो मौलाना फजलुर रहमान और किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने नताइज पेश किया कि ये इनमें धांधली हुई है। बल्कि मौलाना ने ये कहा कि हमें असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन बाद
باقی جو لیبر پارٹی کے اسمبلی میں چلے گئے، انہوں نے وہ ٹھیک الیکشن نتائج تسلیم کر، لیکن ان نتائج کے خلاف کم تعداد میں لوگ عدالتوں میں گئے یا الیکشن میں گئے۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہے جی اس میں بڑی عجیب صورت ہے۔ اب اس میں پی ٹی آئی جس نے آزاد نے سب سے زیادہ سیٹ لی ہیں، تو ان کی پارٹی وہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آزاد ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ان کے مخالف تھی وہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ اے این پی جو پی ڈی ایم میں شامل تھی وہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی مختلف جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ دو جماعتیں ہیں جی اور پیپلز پارٹی، ان کا ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ ہوں ہاں تیسری جماعت بھی ہے، بلکہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کوئی ایسا جماعت جو نہیں آیا۔ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ دھاندلی اور جی ڈی اے پوری وہ سندھ میں انہوں نے بڑا احتجاج آج کیا ہے، اور جام شوروں پہ کوئی کئی ہزار کا مجمع تھا، وہاں خطابات ہوئے۔ بلوچستان میں بھی مظاہرہ ہوا ہے۔ جی جی اچھا، اس دفعہ بڑی دقت صورتحال ہے کہ دھاندلی کا شور خود جماعتیں مچ ایک نہیں ہے، ٹھیک آپ نے گنوائی جماعت 7 جماعتیں، اور وہ یہ موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی اور وہ ہرایا گیا۔ جیتنے والے کہہ رہے ہیں، ہارنے والے کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے جو صوبائی ممبر حافظ نعیم جو سندھ اسمبلی سے کامیاب ہو کے ممبر بنے تھے، انہوں نے جی یہ کہتے ہوئے سیٹ چھوڑ دی کہ میں نہیں جیتا، یہاں تحریک انصاف کا آزاد ارکان جیتا ہے، یار میں سیٹ سے ہی دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ ایک عجیب بات مثال ہوئی پاکستان میں کہ جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جیتا۔ اور مولانا نے کل ایک بڑا عجیب بات کہی کہ نون لیگ کا ایک امیدوار جو الیکشن میں بیٹھ گیا تھا، وہ دستبردار ہو گیا تھا بلکہ، تو اسے گھر سے اٹھا کے کہا گیا کہ بھائی تو جیت گیا۔ تو یہ اس طرح بہت سارے اعتراضات ہیں سیاسی جماعتوں کے۔ اب یہ اعتراضات دیکھیں، دھاندلی کا شور ہر الیکشن میں ہوتا ہے، وہ افریقہ میں ہو، وہ بھارت میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، دھاندلی اپوزیشن جماعتیں ہار جاتی ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتی نتائج کو، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ دو نمبری کی ہے۔ لیکن ٹھیک اس نتیجے دھاندلی کو ثابت کرنا یہ سب سے بہترین کام ہے کسی بھی الیکشن میں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کو 2-3 مسئلے کے پیچھے 2013 میں خان صاحب ثابت نہیں کر سکتے تھے، اب اس وقت بھی عدالتوں میں گئے ہیں جو لوگ فارم 45 لے کے 20 ہائی کورٹ میں وہ وہاں سے فائل کر دی، ہائی کورٹ کو فائل کر دیا، خاتم کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کر پشاور ہائی کورٹ نے کوئی درخواست کر دی۔ اب الیکشن ٹریبونل ہوتے ہیں جو پورے چاروں صوبوں میں بنائے جاتے ہیں، اور اس میں پاکستان اور کے الیکشن ٹریبونل بند آج اور دیکھنے بھی ہوگا۔ اب ظاہر سی بات امیدواروں کے پاس موقع ہے وہاں جائیں اور اس کو ثابت کریں کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یاسر صاحب اس کا پروسیس بڑا گمبھیر بھی ہے، تبدیل بھی ہے اور بھی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کوئی فیصلہ کرتے کرتے 2 سال لگ جاتے ہیں، 3 سال لگ جاتے ہیں، وقت کے بعد 5 سال تک وہ فیصلہ نہیں دیتے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کو فیصلہ دیا ہے تو ممبر کے خلاف دیا جاتا ہے، جیتنے والا کے خلاف دیا گیا تو وہ چلا جاتا ہے، وہ اسٹے لے لیتا ہے، سپریم کورٹ چلا جاتا ہے۔ آپ وہ بڑی مثال پچھلی دفعہ قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی میں، جی وہ ان کے خلاف الیکشن عدالتوں نے فیصلے دیے کہ جعلی ووٹ کے 50,000 سے زائد، لیکن 5 سال سپریم کورٹ کے اسٹیٹ کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، وہ کیا کریں؟ مسئلہ یہ کا مشکل ہے، شور ایک لوگ اس میں رائے بھی بعد ہم نے کو بھی مطمئن کر لوگوں کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ کی ہیں گاندھی، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک تو اس کا پھر حل کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کوئی، کیونکہ الیکشن تو اصل میں یہی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کم از کم جو حکومت بنے گی وہ کوئی عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے گی، کوئی مسائل حل کرے گی۔ یہ تو جو بھی حکومت بنے گی اور جب بن گئی تو ان کا جو ہے یہی رونا اسمبلی کے اندر بھی رہے گا، اور لانگ مارچ بھی ہوں گے، دھرنے ہوں گے، ابھی شروع ہو گئے ہیں، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہو سکا نا پھر۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جو بھی اس الیکشن حکومت بننے جا رہی ہے شاید کمزور حکومت بننے جا رہی ہے، ٹھیک اور میرے خیال میں
قوم کے لیے عوام کے لیے وہ اتنا اچھا نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ اگر بھرپور مینڈیٹ ہوتا کسی جماعت کے پاس اور وہ سنگل یا دو پارٹی مل کے حکومت بناتی ہو، بھرپور حکومت بناتی تو شاید عوامی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہی نگران حکومت نے جاتے جاتے دو بم یہ ایک گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دی 67%، آتی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دی۔ اب پتہ نہیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ تھا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اضافہ کر کے جا رہے ہیں۔ اب جو آنے والی حکومت جو بن رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی نون لیگ ایم پی ایم اور کچھ اور جماعتیں مل کے حکومت آ رہی ہیں۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف برطانیہ سے وہ آئے اور وہ اس امید پہ آئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے تھے، اور انہیں بھی یہ امید تھی کہ شاید وہ ایک اکثریت کے ساتھ یعنی سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے اور وہ بن جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مینڈیٹ کی تقسیم ہے تو فرار ہو گئے اس سے۔ صحیح تو انہوں نے یہ سارا مدعا وہ بھائی کے حوالے کر دیا شہباز شریف۔ شہباز شریف کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اعلان تو کیا کہ نون لیگ کو دے، لیکن اب وہ وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں کہ وزارتیں نہیں تھے، آئین بھی ہوتے تو حاصل کریں گے لیکن وزارتیں نہیں گے۔ اب دوسرا یہ ہوگا دیکھیں کہ حکومت کوئی بل پاس کرنے کے لیے کبھی کی منتیں کرنا پڑیں گی، کبھی وہ ایک آزاد ارکان کی منتیں کرنا پڑیں گی، کبھی اور جماعتوں کی جو اپوزیشن میں ہوں گے ان کی منتیں کرنا پڑیں گی، تو اس سے وقت مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کچھ لوگ یہ ابھی سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ شاید کوئی زیادہ چل نہ سکے، 1.5 سال کی مدت مشکل نکال سکے۔ آج پیر پگاڑا نے سندھ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 ماہ بھی نہیں چل سکے گی، اور مولانا نے بھی کل شاید یہ 1.5 سال بھی نہ چلے۔ اس طرح بعض لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کے مینڈیٹ والی حکومت وہ شاید زیادہ لمبی چل نہ سکے اگر وہاں ان حالات میں کوئی تحریک بھی شروع ہو گئی ہو۔ لیکن ایسے حالات میں کہ جب ملک ایک طرف بیٹھ چکا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے، تو اس حالت میں جو ہے یہ اس طرح کا تجربہ کرنا کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہوا ہے؟ دیکھیں تجربے بعض اوقات بہت ساری یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہے کہ بعض اوقات بہت ساری وہ خیر میں سے شر برآمد ہو جاتا ہے، وہ بعض دفعہ ہو سکے شر میں سے خیر برآمد ہو جاتا ہے۔ تو تجربے کرتے رہتے ہیں لوگ، تجربوں میں سے بعض اوقات اچھی چیز نکل آتی ہے، اور تجربہ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ شاید وہ کسی کا مفاد ہو بلکہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی سوچا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا تجزیہ یا ہمارا تجربہ وہ حالات کے مطابق نہیں بیٹھتا، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں بعض اوقات کہیں سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ اپنے ایک تجربے اور تجزیے کی بنیاد پر اس کا پیمائش کر کے چھلانگ لگاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اس میں غلطی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس میں پہلو بھی ہوتا ہے اور نقصان کا بھی ہوتا ہے۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی نفع والا پہلو زیادہ نکلے اس میں۔ لیکن دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو میرے خیال میں حالات ایسے نظر نہیں آ رہے کہ یہ کوئی اس طرح کی بہتری ہو، کیونکہ کوئی حالات نہیں ہے نا کہ جب آپ کسی کے سہارے پر آگے بڑھیں گے تو وہ تو نہیں چاہیں گے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کتنے چاہے گی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اہم فیصلے کرے اور وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے، کل پھر انہوں نے بھی تو عوام میں جانا ہے نا۔ جی بس وہ یہ میں نے کہا کہ یہ بڑی کمزور حکومت آ رہی ہے، اللہ خیر کرے اس میں۔ اللہ خیر کرے، یہ کمزور حکومت آ رہی ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، اور عمران خان نے ہمیشہ ان کی ہر جو ہے سٹیج پر مخالفت کی، اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کیا وہ مولانا کو آگے رکھ کر جو شہباز شریف حکومت بن رہی ہے اس کے خلاف کوئی لانگ مارچ یا کوئی اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ کرنے تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ان کا جو سٹانس ہے یا موقف ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ انہوں نے یہاں پہ دیا کہ ہمارے مشورہ ہے کہ ہم الیکشن کی سیاست سے خبردار کو ہی چھوڑیں، ہماری پارلیمنٹ سیاست ہی ہے، ملک میں تبدیلی کے لیے کوئی دیگر آپشن پہ اور
یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ ایک جو 60 سال سے ہمارے ایک نظام کا حصہ ہے اور وہ ہر ملک میں اس کے اور لوگ موجود رہے ہیں. مفتی محمود جو مطلب مسلمان کے والد تھے، وہ آئین کی جو تشکیل 1970 میں ہوئی تھی اس میں ان کا بڑا اہم رول تھا. اب وہ اس جماعت کی طرف سے ایک اس طرح کا بیان ہو جمہوریت سے دستبردار ہو کے دیگر، یہ بڑا خوفناک کام ہے. پہ ہمارے اداروں کو دیکھنا سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل اس دفعہ غصے میں اس لیے بھی ہیں کہ دیکھیں جو پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی وہ ساری ان کے سر پہ چلائی گئی. بالکل. انہوں نے اس مولانا میاں نواز شریف اور پارٹی کو عمران خان کے بلکہ ستم سے، ظلم سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کی، لانگ مارچ کیا، مظاہرے کیے، احتجاج کیا. تو اب اس کو جب دونوں جماعتوں نے الیکشن سے قبل کوئی کہا گیا کہ ان کی بات ہوئی کہیں کسی اداروں سے، انہوں نے اس میں جے یو آئی کو میرے خیال میں سر پہ نظر کیا، یا جے یو آئی کو نے وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. تو مولا اس پہ ان کو غصہ ہے کہ اگر وہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی تھی یا کوئی بات ہو رہی تھی تو کم از کم انہیں بھی ساتھ رکھا جاتا. ان دونوں جماعتوں نے انہیں نظر انداز کر کے اپنی تو باتیں منوا لی لیکن انہیں اہمیت نہیں دی. اس وجہ سے بھی غصے میں ہے مولانا. اور ادھر سے اگر یہ کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک بڑی منظم ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جی ڈی اے یا پی ٹی آئی نے تو فوری احتجاج کر کے اپنا رد عمل دیا ہے، لیکن مولا نے اس پہ رد عمل اس طرح نہیں دیا بلکہ انہوں نے 4-5 دن لگائے ہیں اس پہ. پھر انہوں نے اپنی معاملہ کا اجلاس بلایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں اپنے چاروں صوبوں سے ان سے مشاورت کرنے کے بعد خدمت تحریک کا اعلان کروں گا. اور وہ ظاہر سی بات ہے جو وقت چاہتے ہیں تو اس میں وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس انداز میں کہاں سے کب شروع کی جائے تحریک. تو وہ اگر انہوں نے جس طرح پاور اسٹیٹ پاور تو ہے ان کے پاس، اگر وہ اس کو منظم انداز میں تحریک شروع کریں گے تو کمزور حکومت کے لیے وہ ایک بڑا ایک المیہ ہوگا. ٹھیک. دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری 86 جو ہیں وہ سیٹیں وہ چھینی گئی ہیں ہم سے جو ہے وہ. کیا واقعی ایسا ہے کہ نون لیگ کو جتوایا گیا ہے یا یہ صرف ایک بیان کیا تک ہے؟ دیکھیں میں نے وہی کہا، آپ تو نون لیگ یہ کر رہی تھی کہ وہ 120 سیٹیں لے دی، اور نون لیگ یہ نہیں کر رہی تھی بلکہ مختلف ادارکار بھی یہ بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کو اتنی سیٹیں مل جانی چاہیے. اب اگر کہے کہ اس کو ہیں اس کی 40 سیٹیں کہاں گئی تو حق جانی تو ہے کہ ان کا بھی دعویٰ تھا اور ان کا بھی لوگوں کا بھی تجزیہ تھا. اسی طرح پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس میرے خیال میں اتنے شواہد نہیں ہے. آندھی کا جو میں نے کہا نا کہ وہ شکر ہے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں جب لیکن اگر نون لیگ دھاندلی کرتی، میں کوئی نون لیگ کا ترجمان نہیں، لیکن اگر دھاندلی کرتی تو کم از کم رانا ثناء اللہ، سعد رفیق جیسے لوگ، غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے خرم دستگیر جیسے جو سینئر ان کے جاوید لطیف، یہ کم از کم الیکشن نہ ہارتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو پھر اگر الیکشن میں دھاندلی ہوتی تو یہ تو پہلے اپنے جو سینئر لوگ تھے ان کو جتواتے. دیکھیں ناصر صاحب کی کسی جمہوریت میں 100% 100% نہیں ہوتا. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. دیکھا بھی ہے. اب وہاں کہیں اونچ نیچ کوئی ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی چلتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ خیال میں اتنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ جس طرح کر رہے ہیں. اوپر نیچے 10 سیٹوں کا نیچے وہ الگ معاملہ ہے. اچھا اب تھوڑی سی حکومتوں کی طرف آئیں تو پنجاب میں اب ایک طرف حالات ایسے ہیں کہ ملک جو ہے وہ جو پہلے ہم نے بات کی کہ شدید کرائسس میں ہے، اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس میں جو ہے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے جو پہلے اس سے اسمبلی میں بھی نہیں گئی، جن کو اسمبلی ممبرشپ کا بھی تجربہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں پنجاب کی. دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ انہوں نے
सरहद के लिए नामजद किया है। ये जमातों के जो सरबराह हैं ये किस तरह के फैसले कर रहे हैं? क्या देखें आसर साहब मसला है कि शरीफ यहाँ वजारत उतार हुए तो जाहिर सी बात है उन्होंने कीमत तो नहीं, उन्होंने उसकी कीमत फिर ये ली कि बेटी, चलो उन्होंने अगर कम से कम खानदान से ही बनाना था तो हमजा शहबाज कम से कम सीनियर मेंबर तो रहा है एक अरसा से, और वो उसको वजीर आला का भी तजर्बा है, इसके अलावा वो पंजाब असम्बली का मेंबर भी रहा है, उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसको बना देते। ये सूरत सब मुमकिन थी, या वज़ीर आला बन सकते थे जब नवाज शरीफ वज़ीर चाहते। ठीक तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई तो ये कि भाई को ऊपर कर दिया, बेटी ज़ात आला पे रख लिया। अब इस पे कहा तो जा रहा है कि एक ईमानदार मुसल्लत किया गया है यहाँ पे, लेकिन अब मरियम नवाज की सलाहियतों का इम्तिहान भी है, और खास करके जो बात की गई है कि मियां नवाज शरीफ इन बैकअप है और वो बोर्ड भी इनको राय भी दें, इनकी रहनुमाई भी करेंगे। और इस बात सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें पंजाब में उस्मान बुखार का सीन दोनों हो चुके, जब नवाज शरीफ होंगे बेटी से तो हो सकता है कि एक डिफरेंट और डिफरेंट पीपीके की बात है, गंडापुर की नामजदगी नहीं लगता है अली शायद वहाँ तक सकें, उनके लिए मुश्किल काफ़ी हैं, भाई के हाथ हैं, और में पीटीआई के लिए एक है कि वो ज़्यादा तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है ये किस बुनियाद पर होगा? क्या जो सदर पाकिस्तान है वो पीपल्स पार्टी का होगा? जी जी जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी जो है ना सदर पाकिस्तान क्या होता भी मांग रही, और पीपल्स पार्टी स्पीकरशिप का होता भी मांग रही है, और इसी तरह भी मांग रही है, चारों की वजारत आला भी मांग रही है, पार्टी बहुत कुछ मांग रही है। आप देखते हैं कि नून लीग क्या देखी है। मौलाना ने आज भी यही हफ्ते चंद मिनट पहले के लिए आए थे तो एक बड़ा जबरदस्त एक जुमला बोला है मौलाना ने, नसीम ज़ोहरा का। उन्होंने कहा कि वो आसफ जरदारी जो मकामत के बादशाह हैं और उन्होंने ये किया वो किया, तो मौलाना ने कहा वो मकामत के नहीं वो मफादात के बादशाह हैं, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ उनको। तो ये इस वक्त प्लेट पड़ी हुई है जरदारी साहब के सामने, तो अब वो उनकी हिम्मत है कि वो कितना कुछ उठाते हैं उसमें से। सही है। ये तो फिर सारी जो है, और दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरह आपने बताया कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं वो भी जो है बढ़ा दी गई हैं, और जो गैस की कीमत है वो भी बढ़ गई है, और जो फॉरेन मार्केट है वो जो है वो बैठ गई है, वो उस पर जो है वो कमी वाक़या हुई है, और 27 अरब डॉलर भी अदा करनी है IMF को मेरे ख्याल में अगले 1-2 माह में। और यहाँ पर ये जो है वो खेल खेल रहे हैं सियासत का एक दूसरे को, कोई सदर बनने के चक्कर में है, कोई वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में है। कम से कम इतना तो सोचें कि ये मुल्क रहेगा तो हम सब कुछ है ना। बस ये मसाइल तो हैं, आप देखें खैर करें तो इसमें से खैर निकल आए। खैर निकल आए जी, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि कोई बेहतरी हो आने वाली हुकूमतें। जिस तरह इनकी शुरुआत है शायद आने वाले दिनों में ये जो है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, और ये कोई मुल्क के लिए कोई अच्छा सोच रखें, और मुल्क के लिए एक दूसरे से मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएं, और कम से कम मुल्क की मफाद की खातर जो है वो आवाम की खातर जो इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है उनके लिए शायद ये कुछ करे, और करना भी चाहिए। नाजरीन इंशाल्लाह अगले हफ्ते को दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Let's read the Quran. Contact us to learn translation, tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.